ایمان، تو آئیے ان پہ ایمان کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تعریف کی کہ یہ اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں اور بڑے ہی فرمانبردار اور عبادت گزار بندے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں، کبھی عبادت میں پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، کبھی کمزوری کی کوئی علامت بتاتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی کسی حکم کو ماننے میں کمزور یا کوتاہی محسوس کرتے ہیں۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے یہ گواہی خود اپنی کتاب میں دی۔ آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 19 اور 20، 19 اور 20 میں اللہ فرماتا کہتا ہے، سنیے اللہ فرماتا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اور جو اس کے یہاں ہے، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ جو کچھ بھی زمین آسمان میں اللہ کا ہے اور جو اس کے یہاں ہے، کون ہے؟ فرشتے ہیں، وہ اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، مطلب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان کے رب نے جو حکم دیا کر گزرتے ہیں۔ انسان تکبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں کبھی کبھار، مطلب یہ مراد کہ نہیں کرتے۔ دیکھیے انسانوں میں ہر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کتنے انسان ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ عبادت میں تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، عبادت میں کوئی کمی نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی ہاں اور کوئی نہ نہیں، جو رب نے کہا وہ کہتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور تھکتے نہیں ہیں، رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا لیل اور نہار یسبحون اللیل والنہار، تسبیحات بیان کرتے اللہ کی صبح اور شام۔ آگے اللہ نے فرمایا کہا تھکتے نہیں، رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تعریف کی، فرشتوں کی، ملائکہ کی تعریف کی کہ وہ تھکتے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی قسم کی سستی نہیں کرتے اور دن اور رات کرتے ہیں۔ تو ان کی تعریف اللہ رب العزت نے خود کی، یاد رکھی۔ اسی طرح جو ہے یہ لاتعداد ہے، یاد رکھیں، یہ اللہ کی کیسی مخلوق ہے جو لاتعداد ہے، یاد رکھیں، جس پہ ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس طرح سے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر جو ہے بیت المعمور پر پہنچے، بیت المعمور آپ سب جانتے ہیں یہ 7ویں آسمان پہ، جیسا بیت اللہ دنیا کے اندر اللہ کا گھر ہے، ہم جس کی طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور 7ویں آسمان پہ اللہ کا ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا تو بیت المعمور میں نے دیکھا، جب وہاں میں پہنچا تو دیکھا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس میں ایک بار نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، یعنی پھر کبھی اس کی واپسی کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مطلب ایک بار بیت المعمور میں جو فرشتہ جا کے نماز پڑھتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ چانس اس کو نہیں ملے گا قیامت تک۔ تو گویا فرشتے لا تعداد ہیں، ان کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک دن میں ایک مرتبہ 70,000 فرشتے بیت المعمور پہ جاتے، ایک بار نماز پڑھتے تو دوسرا چانس ان کو قیامت تک نہیں ملنے والا۔ تو کتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی، بہرحال ہم خود نہیں جانتے، یاد رکھیے۔ اور فرشتوں پر ایمان لانا یہ واجب ہے، جو شخص فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی، وہ بھی شخص کافر ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، جو ان کے ساتھ انکار کرے یا ان کی کسی صفت کا انکار کرے، یاد رکھیے تو وہ انسان یا ان کو گالی گلوچ کرے یا ان کو برا بھلا کہے یا ان کو اپنا دشمن سمجھے، تو یاد رکھیے وہ شخص بھی کافر ہے۔ یہود نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا ہے نا، تفصیلات ہم نے دیکھی ہے، ذمہ دار فرشتے، اہم فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں جو ہم نے دیکھی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور یہود نے کیا کہا، ہم جبرائیل کو نہیں مانیں گے، یا جبرائیل نے اگر وہی لایا تو اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہی تو ہے جو ہم پہ عذاب لاتا ہے، وہی تو ہے جو ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے، قتل کرواتا ہے، مارنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر آپ کوئی دوسرے فرشتے کا نام لیتے تو شاید ہم پر ایمان لا لیتے، لیکن چونکہ آپ نے نام جبرائیل کا لیا، اب تو قطعاً آپ پہ ایمان ہم نہیں لائیں گے۔ تو انہوں نے دشمنی رکھی تو اللہ نے کافر قرار دیا ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے، اس میں کبھی کوئی کوتاہی اور کمزوری ہماری طرف سے ہم آنے نہ دے کسی بھی حال میں، یاد رکھیں۔ جیسا کہ مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ کیا قرار دیا فرشتوں کو؟ اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ نے جواب دیا خود تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہوں اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہو، مطلب کتنی تعجب اور امیزنگ چیز ہے۔ ویسے تو اللہ کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، لیکن خود تو اپنے لیے پسند کرتے ہو بیٹے، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو کچھ کہہ بھی رہے ہو تو بیٹیاں کہہ رہے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہاں،
کچھ لوگ ہم میں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ رحم کرے، کہ فرشتوں سے بھی غلطی ہوتی ہے. یہ کبھی غلطی نہیں کرتے، یاد رکھیے، یہ کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں. ان سے دشمنی رکھنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے. کچھ لوگ غلطیاں فرشتے کرتے ہیں، اس کی دلیل جو وہ لوگ دیتے کیا ہے؟ ابلیس بھی کیا تھا؟ فرشتہ تھا، اور پھر اس سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور ایک ٹیم بنا لی، ایک گروپ بنا لیا اور شیطان بن گیا، اور وہ گروپ کو لے کر آدم علیہ السلام کو بہکایا. نعوذ باللہ. فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. جو یہ مانیں کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو وہ مخلوق ہے جن کو آپشن ہی نہیں ہے، ان کو چوائس نہیں ہے. یہ وہ مخلوق نہیں ہے جن کو اختیار ہے ایمان لاؤ یا کفر کرو. یہ وہ مخلوق ہے اللہ کی جن کو کچھ آپشن نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، صبح اور شام جو کام اللہ نے ان کو دیا ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیں. ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے نافرمانی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. یہود نے یہ کہا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ. یا پھر کچھ لوگ یہ دعویٰ ہے جیسا کہ مشرکین مکہ تھے اور اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے فرشتوں کو. ہمیں ان تمام عقیدوں سے ہٹ کر پاک اور شفاف جو اسلام کا عقیدہ ہے ملائکہ کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، وہ رکھنا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آنے دینا ہے. بہت احتیاط کے ساتھ، بہت پریکاشن کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے. تو آئیے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.